وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ولا حول ولا قوة الا باللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اچھا، یہ خطبہ جو آپ دیتے ہیں یہ ایک آپ نے ٹرینڈ ایک ہر کسی کا الگ ہے، آپ کا اس کا مطلب کیا ہے؟ مانے یہ جو میں نے پڑھا لا حول ولا قوة الا باللہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر حدیث موجود ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے اور اپنے اپنے عقیدے کے اظہار کے لیے کوئی بلند آواز سے اللہ اکبر پڑھ رہا تھا، کوئی سبحان اللہ پڑھ رہا تھا، کوئی الحمدللہ۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اتنی اونچی آواز میں نہ پڑھو، تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں سنا رہے، سبحان اللہ، تم اس کا ذکر کر رہے ہو جو تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ دوں جو میرے رب نے مجھے دیا ہے؟ وہ ہے لا حول ولا قوة الا باللہ۔ نہیں ہے طاقت نیکیاں کرنے کی اور نہ ہمت ہے گناہوں سے بچنے کی مگر اس کی توفیق سے، یعنی آپ سرنڈر کر دیتے ہیں کہ اے اللہ تیری توفیق ہے۔ واہ، یہ اس میں اعظم ہے لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اس میں اللہ کا ذکر بھی ہے، اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار بھی ہے، اللہ کی تعریف بھی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ میں ساتھ پڑھتا ہوں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، درود شریف، کیونکہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے جو شخص اللہ کی حمد اور درود شریف کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں لوٹاتا۔ تو یہ دونوں کام میں یکجا کرتا ہوں۔ ماشاء اللہ، اللہ استقامت دے۔ آمین۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ عموماً اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ آپ کو ون سائیڈڈ پکچر بتاتے ہیں۔ بچپن سے آپ لوگوں نے یہ غلط بات سنی ہوئی ہے جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس وقت صرف ایک بندہ ہے جس نے تھوڑی بہت آواز بلند کی، وہ مولانا طارق جمیل صاحب ہے حافظہ اللہ تعالیٰ، لیکن انہوں نے بھی علمی دلائل کے ساتھ بات نہیں رکھی، اپنا پوائنٹ آف ویو رکھا ہے۔ لیکن میں قرآن و سنت کی روشنی میں یہ ساری چیزیں ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار ہوں کہ یہ جو آپ کو دین بتایا گیا نا، جس میں آپ کو ماں باپ ایک منی گاڈ بنا کے پیش کیے گئے ہیں، حالانکہ اسلام میں ساس سسر کا رشتہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ کوئی ایک آیت، کوئی ایک حدیث بتائیں جس میں ساس سسر کے حوالے سے کوئی چیز موجود ہو۔ بس اسلام میں یہ تھا کہ میاں بیوی بچے یہ ریلیشن شپ ہے، جیسے ہی شادی ہوتی تھی اللہ کے خیمہ لگ جاتا تھا، وہ اپنی فیملی کو لے کے الگ ہو جاتا تھا۔ وہ جو خامد ہے وہ آ کے ماں باپ کی خدمت کرے گا، یہ اس کے اوپر فرض ہے، اس کی بیوی کے اوپر فرض نہیں۔ وہ علیحدہ سے رہے۔ اس کا سلوشن میں آپ کو بتا رہا ہوں، گالی گلوچ کا طلاق نہیں حل۔ طلاق یہ ہے کہ اپنی بیوی کو لو، سائڈ پہ ہو جاؤ، اپنے ماں باپ کی خدمت تم کرو اور اپنے گھر کو بساؤ۔ ہاں، یہ بالکل صحیح ہے۔ اور وہ بیویاں جو اپنے خامدوں کو لے کر سائڈ پہ ہو جاتی ہیں، وہ ساس سسر بھی خوش رہتے ہیں ان سے، کیونکہ ان کے ساتھ انٹریکشن نہیں ہوتا، ان کی کوئی چیز سٹیک پہ نہیں لگی ہوتی۔ یہ پریکٹیکل ریالٹی ہے۔ یہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ سب کانٹیننٹ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے مسلمانوں نے اسلام نہیں قبول کیا، اسلام نے انہیں قبول کر لیا ہوا ہے۔ انہوں نے نہیں اسلام قبول کیا، اسلام نے انہیں قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے تم بھی بھیڑ بکری ہو، آ جاؤ، تمہیں ایکسیپٹنس دے دوں گا۔ انہوں نے ابھی تک اسلام نہیں قبول کیا کہ اسلام کے اندر یہ چیزیں تھیں، لیکن وہ مطلب عربی میں ہے، اردو میں یہ بدتمیزی ہے۔ ہاں، لیکن اردو کے اسلام کا اس اسلام سے کوئی تعلق نہیں جو مکہ مدینے سے نکلا تھا۔ یہ ان کا اسلام ہے، سیدھی سی بات بول رکھا ہے۔ اب آپ دیکھیں، اس سے بھی خطرناک چیز ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ہم کے صیغے سے بھی کہا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ بے شک ہم ہی نے نازل کیا اس الذکر یاد دہانی والی کتاب کو، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حالانکہ اللہ تو سنگولر ہے، لیکن یہاں اللہ نے عربی میں ہم کا صیغہ اپنے لیے شہنشائیت کے لیے استعمال کیا۔ اچھا، کراچی کے لوگ بھی، لکھنؤ کے لوگ بھی کہتے ہیں ہم گئے تھے، ہم نے پان لیا، حالانکہ وہ جانے والا اکیلا ہوتا ہے۔ اللہ سے ہماری بھائی فرینکنس کا رشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مت کہو تم اپنے آپ کو کہ تم بہت پرہیزگار ہو، وہ تو تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جب تم ماں کے پیٹ میں ایک جنین تھے، ٹھیک ہے؟ اپنے آپ کو پاکیزہ نہ کہا کرو۔ اللہ سے میرا فرینکنس کا رشتہ ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اٹھتے بیٹھتے کروٹوں پر لیٹے اللہ کو ہر حال میں ہم یاد کرتے ہیں۔ اللہ سے تو ہمارے جسم کا بھی پردہ نہیں ہے۔ قرآن میں آیا کہ جب تم اپنے لحاف میں اپنے آپ کو چھپائے رکھتے ہو نا، اللہ تعالیٰ اس وقت بھی تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ سے تمہارا کوئی پردہ نہیں، لہٰذا اللہ سے فرینکنس کا رشتہ ہے۔ اچھا، دجال نکلے گا، ایک روایت ملتی ہے حضرت تمیم داری کی، جی ہاں، کہ کشتی کے تھپیڑے، صحیح مسلم کی ہے کہ 1 مہینے بعد انہیں ایک ساحل پہ ان کی کشتی ٹکرائی، اس کے بعد جساسہ والی حدیث، اور میں اندر جاؤ دجال جکڑا ہوا ہے۔ اچھا، ایک بات بتائیں علی بھائی، آج کے دور میں
2023 میں موجود ہیں. سیٹلائٹ کا دور ہے اور ترقیوں کا دور ہے. کون سا ایسا جزیرہ ہے جو کہ دنیا سے غائب ہے؟ کیا وہ جزوی طور پہ حضرت تمیم داری کو دکھا دی گئی تھی؟ اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے کہ قرب قیامت وہ پردہ ہٹے گا، یا جیسے ساحل ندیم صاحب بولتے ہیں کوئی پورٹل کھلے گا اور وہ پورٹل کے تھرو ظاہر ہے بھائی یاجوج ماجوج کہاں ہے؟ کہا جاتا ہے کہ کوئی زمین کا حصہ باقی نہیں رہے گا، اتنی لاشیں ہوں گی. تو وہ یاجوج ماجوج ایگزیکٹلی زمین پہ تو فزیکلی نظر نہیں آتے. تو یہ اس پہ آپ کی کیا مائنڈ سیٹ ہے؟ اس قسم کی قرآن و سنت کے ساتھ طب آزمائی کرنا ہم تو اسے جائز نہیں سمجھتے. صحیح. جتنا نالج ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں بتایا گیا ہے ہم اس کے بعد اس پہ کلام نہیں کریں گے. ہم لاجیکلی آپ کو بتاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی یاجوج اور ماجوج کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے گا انہیں کھول دے گا. جب تک اللہ تعالیٰ نے نہیں کھولا ان کو، چاہے وہ اس پلانٹ ارتھ پہ بھی ایگزسٹ کرتے ہوں، پردے میں رہیں گے، کسی فزیکل انسٹرومنٹ کے ذریعے آپ اسے ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے. اچھا اس کے میں آپ کہیں گے اس کا ثبوت، میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں. مجھے بتائیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے شب معراج بیت المقدس میں تمام انبیاء کی امامت فرمائی. باقی انبیاء تو برزخی طور پر آئے تھے، دنیا سے تو جا چکے تھے. ان کے بارے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ فزیکل نہیں تھا بلکہ ایک برزخی معاملہ تھا. خواب بھی نہیں تھا لیکن برزخی معاملہ تھا. نبی علیہ السلام تو اس دنیا میں سے گئے تھے نا بیت المقدس میں. سمجھ گیا. اچھا اب ایک شہر کے اندر 1.25 لاکھ بندہ اکٹھا ہو جائے اور وہ وہاں تو حال چال مچ جانی چاہیے. یروشلم میں تو چند سینکڑوں کی آبادی تھی، 1.25 لاکھ بندہ کہاں تھا؟ اس مسجد میں 1.25 لاکھ بندہ آ سکتا تھا؟ مجھے بتائیں. آج بھی نہیں آتا. ہاں یہ موڈ ہے، برزخی موڈ ہے. اچھا ٹھیک ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ کے پردے ہیں، خدا کے لیے انہیں فزیکل ان پردوں سے نہ کریں. اگر وہ اس طرح کی چیزیں کسی کو دکھائی گئی ہیں نا، جس طرح کہ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہا تھا تو ایک صاحبان بالکل میرے قریب آیا، میرا گھوڑا بھی بدک گیا. نبی علیہ السلام کو جب بتایا تو کہا کہ فرشتے تھے. ٹھیک ہے. اب اس وقت ان کو ایک دفعہ ایکسپیرینس ہوا، ورنہ ہر بندہ تو اس طرح فرشتے نہیں دیکھتا، ایسے تو نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے صحیح مسلم میں حدیث ہے، عمران بن حسین ایک صحابی تھے، وہ فرشتوں کا سلام سنا کرتے تھے، دیکھا انہوں نے بھی نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے معاملات کرتا ہے، یہ جزوی معاملات ہیں. یہ نہیں آپ کہیں گے کہ میں قبر کے اندر کیمرہ لگا لوں تو مجھے جو ہے وہ منکر نکیر نظر آئے، ایسا نہیں ہوگا. وہ اس فزیکل ورلڈ سے تعلق نہیں رکھتی. یہ علم غیب سے متعلقہ چیزیں ہیں، اور علم غیب کا جو معاملہ ہے یہ نبی علیہ السلام کے بتانے پر ہم نے اس پہ عقیدہ رکھا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو علم غیب دیتا ہے اور وہ اس کی خبر امت تک پہنچاتے ہیں. نبی علیہ السلام کو عذاب قبر دکھایا گیا. اور یہاں پہ میں ایڈ کر دوں ایک چیز، بخاری مسلم حدیث ہے، نبی علیہ السلام 2 قبر والوں کے پاس سے گزر رہے تھے، آپ رک گئے، آپ نے فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، ایک چگلی کھاتا تھا، ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. آپ نے ایک ٹہنی توڑی، اس پہ لگائی اور فرمایا کہ جب تک ہری رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی. نبی علیہ السلام کی دعا کی برکت سے. اب مجھے بتائیں، صحابہ میں سے تو کسی کو نہیں نظر آیا. جو صحابہ نبی علیہ السلام کی صحبت میں رہتے تھے انہیں وہ عذاب قبر نظر نہیں آیا. اس سے بڑھ کر مسلم میں حدیث ہے، میں نے ارادہ کیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ عذاب قبر سنوا دے، دکھا نہیں، لیکن میں نے ارادہ ترک کر دیا ورنہ تم اپنے مردے دفنانا چھوڑ دو گے. یار اگر ابو بکر، عمر، عثمان و علی کو عذاب قبر حضور کے ساتھ رہتے ہوئے نظر نہ آئے، علم غیب کا تعلق صرف پیغمبر تک ہے. بے شک بے شک. اچھا میدان محشر کس ملک میں لگے گی؟ عرفات بھی کہا جاتا ہے مکہ میں، اور شام میں بھی غالباً ایک جگہ ہے، عرفات اسے بھی کہتے ہیں. ایگزیکٹلی کیا ہے جو مکہ کا عرفات ہے وہ بڑی کی جائے گی جگہ کو، وہی جگہ ہے یا کوئی اور کیا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت والے دن ہم اس زمین کو ایک دوسری زمین سے بدل دیں گے. اچھا ہاں، مراد یہ کہ اس کی حالت بدل جائے گی اور یہ بالکل فلیٹ ہو جائے گی. بھائی جب یہ زمین بالکل فلیٹ ہو جائے گی، فلیٹ یہ وہ والی نہیں جو بالکل آپ جس کو عام زبان میں فلیٹ کہتے ہیں، مراد یہ کہ یہ پہاڑ روئی کی طرح اڑ جائیں گے، سمندروں کے پانی ایویپوریٹ ہو جائیں گے، ایک چٹیل میدان ہی سارے کا سارا بن جائے گا، پورے کا پورا سفیر. اس میں میرے بھائی خواہ عرفات میں ہو یا شام میں ہو، پورے کا پورا میدان ایک ہی ہے. جہلم بھی میدان ہوگا، کراچی بھی میدان ہوگا اور عرفات بھی میدان ہوگا. صرف عرفات کے اندر تو پوری انسانیت نہیں آ سکتی، ظاہر ہے انسانی ہسٹری میں. ہاں اس کو ایک مرضی پوائنٹ کے طور پہ بتایا گیا، باقی ظاہر ہے یہ پوری زمین ہے.
اچھا علی بھائی, حضرت عیسیٰ علیہ نبینا کو زندہ اٹھانے کے پیچھے حکمت جو سمجھ میں آتی ہے آپ کے نزدیک, آپ کو کیا لگتی ہے؟ زندہ اٹھایا گیا, اب دیکھیں حضرت عیسیٰ اب بھی آئیں گے اور دجال جیسی پاور جس سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا وہ پگھلے گا, اور حضرت عیسیٰ اتنے پاورفل ہیں, تو اس وقت بھی جو ان کے خلاف تھے تو پاور تو ہو سکتی تھی, بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن ول آف گاڈ ہے, ظاہر ہے اس پہ بات اس پہ تو ہم کر نہیں سکتے, لیکن جو حکمت ہمیں سمجھ میں آتی ہے اٹھانے کی, اور حضرت عیسیٰ ایگزیکٹلی ہیں کہاں پہ, یہ بتاتے ہیں. 2 پوائنٹ. پہلی بات تو یہ کہ عیسیٰ ابن مریم کا اٹھایا جانا اس سے زیادہ حیران کن چیز ان کی معجزانہ پیدائش ہے. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. نبی الاسلام بھی آسمانوں سے سیر کر کے آئے, بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بغیر باپ. ہاں, عیسیٰ ابن مریم تو گئے اور ابھی تک وہ 5ویں آسمان کے اوپر ہیں. نبی علیہ السلام تو سارے آسمانوں سے ہو کے, جنت سے ہو کے زمین پہ واپس بھی آ گئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعوت حق کو آگے پھیلایا. اب عیسیٰ ابن مریم کا میرے بھائی بغیر باپ کے پیدا ہونا یہ زیادہ کریٹیکل میٹر ہے. اسی کی وجہ سے یہودی ان کو آؤٹ آف ویڈلاک کہتے ہیں, اور کیا کچھ گالیاں عیسیٰ ابن مریم کو دی گئیں اس وجہ سے, جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے مریم اور ان کی اولاد کو جہان والوں کے لیے نشانی بنایا. لہٰذا یہ کلیئر کریں کہ ان کا آسمانوں پہ اٹھایا جانا یہ کم حیران کن بات ہے, زیادہ حیران کن بات بغیر باپ کے ان کا پیدا ہونا ہے. اب آ جائیں اس کی حکمت کیا ہے. ایک تو ول آف گاڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت اپنی اس سنت کو ایگزیکیوٹ نہیں کیا جو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ رسولوں کے مقابلے پہ جب کوئی آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے تباہ و برباد کرتا ہے. قوم شعیب کو عذاب دیا گیا, قوم ہود کو, قوم صالح کو یہاں نہیں دیا گیا, یہاں عیسیٰ ابن مریم کو اٹھا لیا گیا. صحیح ہے, شاید قیامت میں لانا ہے, قیامت میں لانا ہے, اور انہی یہودیوں کی اولاد جنہوں نے اپنی روش ابھی تک نہیں چھوڑی ان سے آ کے بدلہ لینا ہے, اور اس وقت تو ان کے جرائم جو ہیں وہ اپنی ایپکس کو پہنچے ہوئے ہوں گے. صحیح ہے, اور وہ یہودی بھی اس مسیح کے انتظار میں ہیں. ہم اسے اینٹی کرائسٹ کہتے ہیں نا, مسیح الدجال. اب دیکھیں عیسیٰ بھی مسیح ہے اور دجال بھی مسیح ہے, کیونکہ وہ دجال مسیح ہے, جھوٹا مسیح, دغا باز مسیح, اور عیسیٰ مسیح جو ہے وہ کرائسٹ ہے. عیسیٰ مسیح کا مطلب, عیسیٰ مسیح کا حضرت عیسیٰ ابن مریم کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں نا مسایا. ٹھیک ہے, مسایا یعنی نجات دہندہ لوگوں کا. اچھا, ہاں, ہادی اور مہدی. صحیح, ٹھیک ہے, اور جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے لا علاج بیماریوں کی شفا رکھی. ٹھیک ہے, اب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام وہ سچے مسیح ہیں اور دجال جھوٹا مسیح ہے. یہودیوں کو یہ پتا تھا, کبھی کوئی پیغمبر اس حالت میں دنیا سے نہیں گیا کہ وہ آنے والے پیغمبر کی خبر نہ دے. ہمارے نبی الاسلام کی خبر عیسیٰ ابن مریم نے دی تھی, عیسیٰ ابن مریم کی خبر بھی اگلے انبیاء نے دی تھی کہ ایک مسیح آئے گا. ان کی کتابوں میں لکھا تھا, لیکن وہ مسیح آیا, ان کے اوپر انہوں نے الزامات لگائے, اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا. اب جب دجال آئے گا نا, یہ اس کو مان لیں گے کہ یہ وہ مسیح جو ہماری کتابوں میں ہے, وہ اس دجال کو مسیح سمجھ لیں گے, حالانکہ وہ اینٹی کرائسٹ ہوگا, اور پھر عیسیٰ ابن مریم اسے قتل کریں گے. یہ مسلمانوں کا اور کرسچنز کا اجماعی عقیدہ ہے. اور ایگزیکٹلی ہیں کہاں وہ, کون؟ حضرت عیسیٰ 5ویں آسمان کے اوپر. بخاری مسلم میں آیا کہ آپ کی ملاقات ہوئی ہے 5ویں آسمان, جی 5ویں آسمان کے اوپر. اور ابن ماجہ میں حدیث ہے, عیسیٰ ابن مریم سے نبی الاسلام کی گفتگو ہوئی ہے, اور انہوں نے کہا کہ جب دجال آئے گا اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں واپس بھیجے گا. اچھا علی بھائی, گھر میں کتے بلی پرندے پالنا, شیر پالنا, اس پہ ان کو پالنا اور ان کا بزنس کیسا ہے؟ کتا, اس کا تو تھوک ناپاک ہے, وہ تو بخاری مسلم میں آیا کہ آپ نے 7 دفعہ برتن کو دھونا ہے. البتہ کتے کو رکھنے کی اجازت ہے, قرآن پاک میں سورۃ المائدہ میں ہے کہ جو سدھائے ہوئے کتے ہیں, شکار کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں, وہ آپ رکھ سکتے ہیں, جانوروں کی حفاظت کے لیے رکھ سکتے ہیں, اپنے گھر کی حفاظت کے لیے رکھ سکتے ہیں. لیکن بخاری مسلم میں ہے کہ جو ان وجوہات سے ہٹ کے صرف شوقیہ کتے پالتا ہے تو روزانہ اس کے نامہ اعمال سے 1 قرات, اور ایک حدیث بخاری مسلم میں یہ 2 قرات اجر اس کا کم ہو جاتا ہے, اور 1 قرات احد پہاڑ کے برابر ہے. وہ گناہ ہے پھر وہ رکھنا. اچھا, اب آ جائیں وہ کاروبار کی طرف, تو صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے کتے اور بلی کا کاروبار کرنے سے منع فرمایا. کاروبار کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا. میں آپ کو بتاتا ہوں, اب مثال کے طور پہ, یہ جو آپ کو پتا ہے پچھلے دنوں مودی نے بھی وہ 12 لیپرڈز خریدے تھے, بلکہ چیتاز لیے ہیں افریقہ سے, وہ پوری ایک کمپین چلائی. وہ مر گئے, ان میں سے تقریباً آدھے مر چکے ہیں. اور ایک چیتا جو ہے نا, اسے تقریباً 10 کلومیٹر کا ایریا چاہیے
سروائیو کرنے کے لیے. اس سے بھی کام ہوگا تو مر جائے گا. تو اس طرح کی چیز آپ پنجرے میں نہیں پال سکتے. یہ حدیث یاد رکھیں, بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. ایک نیک عورت تھی, اس نے ایک بلی کو قید کر دیا اور وہ کھانا پینا اس کا چھوٹ گیا, وہ مر گئی. نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ جہنم میں ہے, ایک صرف بلی کے قتل کی وجہ سے. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے جب آپ نے پالنا ہے, پھر ذمہ داری کرنی ہے. یہ جن لوگوں نے بھینسیں پالی ہوئی ہیں نا, آپ ان سے پوچھیں, وہ کہتے ہیں ہمارے گھر میں میت ہو جائے نا, میت کو ہم سائڈ پہ رکھتے ہیں, پہلے بھینس کا دودھ دھوتے ہیں, اس لیے کہ بھینس تو مر جائے گی بیچاری چیخ چیخ کے. ان کے گھر میں میت بھی رکھی ہوئی ہو نا, وہ اس سے عہدہ برا نہیں ہو سکتے. اچھا جی ظاہر ہے, کیا کریں گے, بھینس تو دودھ دے گی. کیا علی بھائی میت کو پتہ چلتا ہے کہ اس سے قبر میں ملنے کون آیا؟ مطلب میت کو دفن ہوئے ہوئے سالوں ہو گئے اور کوئی چچا آتے ہیں ان کی قبر پہ آئے, تو پتہ چلتا ہے میت کو کہ کون ہے؟ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. ہمیں صرف یہ حکم دیا گیا کہ آپ نے قبرستان جا کے کہنا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ. یہ آپ نے دعا کرنی ہے. ہمارا سلام ان مردوں تک پہنچتا ہے, لیکن یہ کہنا کہ وہ سنتے ہیں اور وہ جواب دیتے ہیں, ڈائریکٹلی ہماری بات سنتے ہیں, نہیں کوئی بات ہاں, اگر کوئی کہتا ہے سنتے ہیں تو بھائی اگر اس نے میری ڈائریکٹ سنی ہے نا, پھر میرا بھی حق ہے کہ اس کی بھی قبر سے باہر نکلے. تو وہ کبھی نہیں نکلی بھی کسی نے سنی, صحیح ہے. تو بھائی ہماری بھی ڈائریکٹ نہیں جاتی, اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے ان تک. بس یہ عقیدہ ہے. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب تم پڑھو گے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, تو زمین و اسمان میں ہر بندے تک تمہارا سلام اللہ تعالیٰ پہنچا دے گا. یہ اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے, یہ برزخی موڈ ہے, اس کا اس فزیکل ورلڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا, اسی میں کتے یا بلی روتے ہیں تو ایک یہ بھی کلچر ہے کہ بھئی کوئی مرنے والا ہے, کوئی منوسیت ہونے والی ہے, گدھا بول رہا ہے, تو اس پہ کیا ہے, اس پہ کیا کرنا ہے شرعی معاملات میں؟ گدھے کے بارے میں تو الگ سے حدیث موجود ہے. ہاں جی, وہ تو حدیث موجود ہے کہ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے. باقی یہ کہنا ہے کہ کوا گھر کی منڈیر پہ بیٹھے تو مہمان آئے گا, جوتی پہ جوتی چڑھ گئی تو آپ کا سفر لکھا ہوا ہے, اور کالی بلی نے راستہ کاٹ دیا تو یہ مشکلات ہے. یہ میرے بھائی یہ توہمات ہیں, ان کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یا تو کوئی چیز ہاتھ میں خارش ہو رہی ہے پیسہ آئے گا, جی جی, یا تو وہ چیز قرآن و سنت سے ثابت ہونی چاہیے. قرآن کی قسم اٹھا لیں اور قرآن کو اٹھا لینا اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے. اور سامنے والی پارٹی کو بھی پتہ ہوتا ہے یہ جھوٹ ہے, لیکن پھر بھی لوگ اپنی عزت بچانے کے چکر میں اللہ ماشاء اللہ, لیکن وہ پھر بھی اٹھا لیتے ہیں. ایسے میں وٹنس ہوں ایسے بہت سارے واقعات کا جنہوں نے اٹھایا اور ہمیں پتہ ہے کہ جھوٹا اٹھایا ہے, لیکن ہم ظاہر قرآن کی تعظیم کے لیے ہم اسے اب سچا مانیں گے. ٹھیک ہے بھائی, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ گھریلو مسئلے پہ قرآن مجید کی قسمیں اٹھا لینا اور قرآن مجید کو لے آنا بیچ میں؟ دیکھیں, اگر تو کوئی شخص ڈیمانڈ کرتا ہے نا کسی سے کہ تم قرآن اٹھا کے گواہی دو اس معاملے میں اور میں تمہاری گواہی کو تسلیم کر لوں گا, تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے, کسی کے نزدیک بھی نہیں ہے. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی ایک رسپیکٹ ہے نا, اور یہ شروع سے نارمز رہی ہیں عدالتوں کی, اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. مسئلہ ہے جھوٹا قرآن اٹھانا. اب اگر اس نے قرآن اٹھا لیا, اب اسے آپ نہ کہیں کہ تو نے جھوٹا اٹھایا, تم نے ڈیمانڈ کی تھی نا, اب ماننا ہے. ہاں تو مانے اب آپ, بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو بھائی میں تو کسی کے قرآن اٹھانے کو نہیں مانتا, میں تو کہوں گا بھائی دلائل کے مطابق فیصلہ کیا جائے, جو حق پہ ہے اسے اس کا حق ملنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ بندہ فراڈی اور وہ قرآن اٹھا لے تو ٹھیک ہو گیا. اگر قرائن بتا رہے ہیں اور ثبوت سے ایک چیز ثابت ہو جاتی ہے, پھر اس کے قرآن اٹھانے کو نہیں مانا جائے گا بالکل. لیکن چونکہ لوگ خود ڈیمانڈ کرتے ہیں نا کہ یہ قرآن اٹھا لے میں مان لوں گا, تو پھر اسے آپ پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. لیکن قرآن اٹھانا اس چیز کی دلیل نہیں ہے کہ عدالت اسے قبول کر لے کہ چونکہ اس نے قرآن اٹھا لیا, گرچہ سی سی ٹی وی کیمرے میں یہی موبائل چوری کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے جی, یا ڈی این اے کی رپورٹ بھی بتا رہی ہے کہ یہی تھا, تو چونکہ اس نے قرآن اٹھا لیا تو مان لوں, اس کی کوئی قرآن کے اعتبار سے یہ تو توہین کرنا ہے قرآن پاک کی. اب آ جائیں آپ حج عمرے کی طرف. حج عمرے میں بھی یہ جو ریسٹرکشنز سعودی حکومت کی طرف سے لگائی گئی ہیں نا, یہ غیر شرعی ہیں. اسلام میں آپ کسی کو مکہ مدینے آنے سے روک نہیں سکتے جس کے پاس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پاسپورٹ موجود ہے. سبحان اللہ, بالکل نہیں روک سکتے. سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ جو حرم ہے نا, حرم مکہ, یہ وہاں کے رہنے والوں کے لیے اور باقی سب آنے والوں کے لیے یکساں ہے.
سعودی حکومت کا یہ کہنا کہ اتنے لوگ حج کریں گے اس سے زیادہ نہیں کر سکتے، یہ بھی غیر اسلامی ہے. آج اپنی کیپیسٹی کے، جی میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیپیسٹی نہیں. آج آپ امریکہ یورپ کے حوالے کریں، انہیں بتائیں گے ٹریڈ اپرچونٹی ہے، وہ کہیں گے اس سال کتنے آ رہے ہیں آپ کے 20 لاکھ، وہ کہیں گے اگلے سال 1 کروڑ لے آؤ، وہ آپ کو مینج کر کے بتائیں گے. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، پیسہ لگائیں، مینج کریں، ہو سکتا ہے. جن کے ذاتی کاروبار ہیں انہوں نے اتنی فرنچائزز دنیا میں نہیں کھولنی ہیں. آپ مثالیں دیتے ہیں جی اتنے دنوں میں یہ ہوا، جی چائنا نے جی 2 ہفتے کے اندر اتنے بیڈز کا ہاسپٹل بنا دیا. کیوں بنایا؟ ہاں سعودیہ ہوتا تو ان سے تو نہیں بننا تھا بھائی، نہیں بنتا بنواؤ، تمہیں اللہ نے ریسورسز اس لیے دیے تھے، اور صحرا ہے، خالی ہے بہت. اور میں آپ کو بتاؤں دنیا میں لاکھوں لوگوں کا حج ان کی وجہ سے رہ رہا ہے. وہ بیچارے پیسے جوڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگلے سال آؤ، اگلے سال 5 لاکھ بڑھ جاتا ہے، وہ بیچارے کر نہیں سکتے. یہ کام بالکل نہیں ہونا چاہیے. آپ رکھیں. اب آئیں وہ جو آپ نے کہا کہ طواف کعبہ میں احرام پہن کے، جی بالکل احرام پہن کے کریں. احرام آپ احرام کی نیت کے بغیر بھی 2 چادروں میں پھر سکتے ہیں. نبی علیہ السلام کا عمومی لباس ہی 2 چادریں تھا. یہ صرف احرام کی حالت میں نہیں، نبی علیہ السلام نے جامعہ ترمذی ابو داؤد میں موجود ہے، نبی علیہ السلام اس حال میں برآمد ہوئے کہ آپ نے گرین کلر کی تہمد اور گرین کلر کی اوپر چادر اوڑھی ہوئی تھی. اس طریقے سے بخاری مسلم میں آپ کو وائٹ کلر کی بھی ملے گی. یہ نبی علیہ السلام کا عمومی لباس تھا، کرتا یا چادر اور نیچے تہمد. لہٰذا یہ جو احرام ہے نا، احرام اس وقت اپلائی ہوگا جب آپ نیت کریں گے عمرے کی، پھر اس کی پابندیاں ہوں گی. ورنہ عام حالت میں اگر آپ احرام کے ساتھ چلے گئے اندر اس لیے کہ وہ طواف کعبہ وہاں کرنے دیں گے، یہ آپ کا رائٹ ہے. یہ سعودی حکومت کا یہ کام نہیں ہے کہ لوگوں کو یہ مجبور کرے کہ بھئی تم نے دوسری بلڈنگ کے اوپر جانا ہے، فلاں نے تیسری بلڈنگ کے اوپر جانا ہے. یہ ریسٹرکشن اسلام میں بالکل نہیں ہے. آپ کیپیسٹی بڑھائیں. اور یہ فارمولا 14 سیٹیں یہ سب پہ لگ رہی ہے جی، سب صرف چوری کے بجلی پہ نہیں لگ رہی، چوری کی گاڑی پہ، جی کوئی فراڈ کے مال پہ، بالکل کوئی زمین ہتھیالی ہے، یہ ساری چیزوں قرآن میں واضح ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں نہیں کرنی. لا حول ولا قوة الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آپ کا سوال جو ہے وہ ایک کامن پبلک والا سوال ہے. بات یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ آپ کو یہ جو بتایا گیا کہ آپ بڑے خوش نصیب ہیں، تو شاید یہ بھی کوئی اتنی بڑی حقیقت نہیں ہے. مجھے بتائیں اس سے بڑھ کر بد نصیب کون ہے جو دریا کے کنارے پیاسا مر جائے. ریگستان میں کوئی پیاسا مر جائے تو اس پہ صبر آ جاتا ہے، لیکن دریا کے کنارے کوئی پیاسا مر جائے تو صبر بھی نہیں آتا. تو مسلمان وہ لوگ ہیں جو دریا کے کنارے رہتے ہوئے پیاسے مر رہے ہیں. یہ ہمیں کسی نے غلط بتا دیا کہ ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے تو اب جنت یا کامیابی ہمارا مقدر ہو چکی ہے. بالکل ایسا نہیں ہے. ہر شخص نے اس دوڑ میں حصہ لینا ہے. اس کے بعد جو لوگ کامیاب ہوں گے وہی لوگ کامیاب ہوں گے. یہ دماغ سے بالکل کیڑا نکال دیں کہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہونے سے جنت گارنٹیڈ ہو چکی ہوئی ہے. ہر شخص کو اللہ تعالیٰ کی پہچان کرنی ہے. پھر جتنے گیون سرکمسٹانسز تھے اس میں اسے جتنی بات سمجھ آئی، اللہ تعالیٰ اس کی شاکلہ کے مطابق قیامت کے دن اس کا فیصلہ کرے گا. مسلمانوں کے گھر پیدا ہو کر اللہ کو سیریس نہیں رہے گا تو وہ بھی ناکام ہی ہو جائے گا. تو ہر شخص نے اس کے لیے محنت کرنی ہے. اب بات پہنچانی کیا ہے؟ ہمیں جو بات پہنچانی ہے وہ خدا کا تعارف ہے، اللہ کا تعارف ہے کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے. ریلیجن تو اللہ تعالیٰ کی انسان سے ریکوائرمنٹ ہے نا، کہ جسے خدا کا تعارف ہو وہ یہ کرے. جو بنیادی چیز ہے وہ اللہ کا تعارف ہے. اور اللہ کا تعارف ایسی چیز ہے جو آپ ایک ایتھیسٹ کو بھی کروا سکتے ہیں، ایک کرسچن کو بھی کروا سکتے ہیں، ایک ہندو کو بھی کروا سکتے ہیں، اور ایک مسلمان کو بھی کروا سکتے ہیں. ونس جب وہ گاڈ کو سیریس لے پھر وہ ریلیجن کی طرف آئے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہیں آسان کرے گا. لیکن پہلی شرط یہ ہے کہ وہ سیریس لے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ہدایت اور کامیابی کی راہیں ان کے لیے کھول دیتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں جو لوگ کوشش کرتے ہیں وہ نان مسلم سے مسلم ہو جاتے ہیں، اور جو کوشش نہیں کرتے وہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہو کر بھی مسلمانوں والا نام لے کے دنیا سے جاتے ہیں، مرتے وہ کفر کے اوپر ہیں. اگرچہ ان کا جنازہ لاکھوں لوگ پڑھ لیں، ان کو غسل دینے والے نیکوکار لوگ ہوں، ان کی میت کے اوپر جو ہیں وہ وقت کے سارے علماء بھی جمع ہو جائیں، اللہ کے حضور وہ ناکامی کی موت مر گئے. یہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے.
تو اس لیے بد نصیب وہ ہے کہ جو خدا کو نہیں پہچانتا، خوش نصیب وہ ہے جو خدا کو پہچان لے، اور جب کوئی خدا کو پہنچا لے گا، خدا کو پہچان لے گا اور خدا کو سیریس لے گا، انشاءاللہ تعالیٰ وہ حق بات تک پہنچ جائے گا۔ اور اس میں آخری چیز صرف ایڈ کر دوں، اس کے بعد آپ اگلے سوال کی طرف آئیں۔ جو مسلمان دین پہ چل بھی رہے ہیں، وہ بھی دین وہ ہے جو ان کے فرقے نے انہیں سکھایا ہے۔ وہ کس خوش نصیبی کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ اگر بریلویوں کے گھر پیدا ہوئے تھے تو بریلوی ہیں، اگر دیوبندیوں کے گھر پیدا ہوئے تھے تو دیوبندی ہیں، اگر اہل حدیث یا شیعہ کے گھر پیدا ہوئے تھے تو وہ اس فرقے میں۔ اسلام میں کوئی نہیں، اگرچہ یہ سارے مسلمان ہیں لیکن پیور اسلام پہ یہ نہیں ہے جب تک کہ اپنی کتابوں کو فالو نہیں کرتے۔ تو ان شارٹ یہ کہ ہمارے نزدیک تو یہ سارے ہی آلموسٹ بدقسمتی ہیں، الا یہ کہ کوئی اللہ کو سیریس لے لے۔ یہ بھی آپ کو غلط بتایا گیا جی۔ اچھا جی جی، اسلام میں کہیں نہیں آیا کہ فرقہ کوئی جنت میں جائے گا۔ صحیح۔ صرف ابو داؤد میں حدیث یہ ہے کہ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک حق پر ہوگا، اسے فرقہ نہیں کہا گیا، اسے کہا گیا وہ جماعت ہے۔ اور بخاری مسلم میں الفاظ ہیں، میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پہ قائم رہے گا، کوئی نقصان پہنچانے والا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا، وہ غالب رہیں گے۔ اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے، ہوا اہل العلم، اس سے مراد اہل علم ہے، جو علم کی بنیاد کے اوپر عقائد و نظریات کو لے کے چلتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کلیئر کر لیں کہ فرقے سارے ہی جہنمی ہیں، 73 فرقے نہیں ہیں، 72 فرقے ہیں اور ایک جو ہے وہ جہنمی ہے، 72 جہنمی ہے اور ایک جنتی ہے، اور وہ جو جنتی ہے وہ فرقہ نہیں ہے بلکہ وہ گروہ ہے، کیونکہ ہم نبی الاسلام، صحابہ اور اہل بیت کو فرقہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ فرق عربی زبان میں کہتے ہیں ٹوٹ کے الگ ہونے والے کو۔ اب کیا صحابہ، اہل بیت اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بڑے فرقے سے ٹوٹ کے الگ ہوئے تھے کہ وہ فرق تھے؟ فرق تو لفظ ہی ایک گالی ہے جو آپ پیغمبر کو یا ان کے ساتھیوں کو یا ان کے اہل البیت کو دے ہی نہیں سکتے۔ وہ تو فرقہ ہی نہیں تھے، وہ تو ملت ابراہیمی تھی، وہ تو اللہ کا ریلیجن اسلام تھا۔ فرقے اس سے ٹوٹ کے الگ ہوئے۔ درخت سے جب پتے فرق ہوتے ہیں تو ہم انہیں کہتے ہیں یہ فرقہ ہے۔ پتا یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایک فرقہ میں ہوں اور ایک فرقہ یہ درخت ہے، تو درخت کہے گا کہ تو مجھ سے ٹوٹ کے الگ ہوا، میں تو تیری اصل تھا۔ تو اصل تھی دین ابراہیمی اسلام، اس سے ٹوٹ کر فرقے الگ ہوئے، وہ فرقے جہنم کی طرف جانے والے۔ وہ اصل کیا ہے؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے صحابہ اور اہل بیت بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ تھے تو آپ یہ بن جائیں، اور اگر وہ مسلم تھے تو آپ مسلم بن جائیں۔ ہمیں تو یہی بتایا گیا کہ وہ مسلم تھے۔ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا، پیروی کرو ابراہیم کی ملت کی، جنہوں نے اس قرآن کے نزول سے پہلے تمہارا نام مسلم رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس قرآن میں تمہارا نام مسلم انڈورس کیا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو قرآن میں آیا مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا، ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، بلکہ وہ تو سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے، وہ مسلم تھے اور مشرک نہیں تھے۔ اور ہمارے نبی علیہ السلام کے لیے بھی یہ آیا کہ آپ دین ابراہیمی کے اوپر ہیں، آپ مشرک نہیں ہیں، آپ مسلم ہیں۔ تو اسی پہ ہمارا فخر ہونا چاہیے کہ ہم مسلم ہوں بجائے فرقوں میں بٹنے کے۔ ہاں، کرٹیکل تھنکنگ کریں، سلوشن تک پہنچیں، اس کے بعد چیپٹر کلوز کر دیں۔ اس کے بعد اوور تھنکنگ کرنا، یہ بات غلط ہے۔ مثال کے طور پر میں نے وائٹ کلر کا جوڑا پہنا ہوا ہے، آپ نے دیکھ لیا، زیادہ وہم نکالنا ہے، کسی سائنٹیفک انسٹرومنٹ کے نیچے چیز دیکھ لی کہ ہاں یہ وائٹ ہے، بس اب اس چیپٹر کو کلوز کرتے ہیں۔ کہیں سے اس کے اوپر آ کے ریڈ لائٹ پڑی اور آپ نے پھر سوچنا شروع کر دیا کہ کہیں یہ ریڈ تو نہیں تھا، تو یہ اوور تھنکنگ ہے، یہ بے وقوفی ہے۔ نہ تو اس طریقے سے سائنس آگے بڑھ سکتی تھی، اور نہ اس طریقے سے آپ کنسنٹریٹ کر سکتے ہیں کسی معاملے میں۔ تو جو چیزیں اسٹیبلشڈ ہیں ان کے اوپر اوور تھنکنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پھر آپ خام خواہ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں، اسی کو شیطانی خیالات کہا گیا۔ رہا سوچنا، وہ آپ کا رائٹ ہے، خدا کے بارے میں، اس کے وجود کے بارے میں سوچنا، یہ تو قرآن آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے سوچنا ہے، لیکن منس ایک چیز کنکلوژن تک پہنچ جائے اس کے بعد آپ نے پھر اس کے اوپر کوئی کوشچن نہیں کرنا۔ جو قرآن میں ہے نا، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اللہ کو کوئی یہ نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے یہ کام کیوں کیا، وہ سب کو پوچھ سکتا ہے۔
تم نے یہ کام کیوں کیا؟ کیونکہ وہ کریٹر ہے، آپ کریشن ہے، وہ مالک ہے، آپ اس کی مخلوق ہیں. ہاں خدا کوشچنیبل ہو سکتا ہے کہ خدا ہے یا نہیں ہے. ونس جب خدا کو مان لیا پھر اس کی ول کو بھی ماننا پڑے گا. اس میں اب اوور تھنکنگ کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. میرے سے زیادہ کس نے ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں ایتھیزم کے خلاف، جو لوگ خدا کا ڈینائل کرتے ہیں. میں نے ایک ایک چیز سائنٹیفکلی بھی ڈسکس کی ہے، وہی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ڈسکس کی ہے. لیکن جب ایک چیز کنکلوڈ ہو گئی اس کے بعد پھر آپ نے آگے چلنا ہے. ایک چیز ثابت ہوگی کہ مثلا یہ ٹیبل ہے، اب آ کے آپ کو کوئی کہتا ہے نہیں اس کو غور سے دیکھیں، سائڈ سے یہ گاڑی نظر آ رہی ہے، اور آپ اپنے زندگی کے 10 سال اس کو ثابت کرنے میں لگا دیں کہ نہیں یہ گاڑی نہیں ٹیبل ہے، تو آپ فضول کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں سے اتنا آیا ہے کہ اس سے زیادہ کوئی ظاہر چیز نہیں ہے. ہاں اس نے پردے میں اپنے آپ کو اس لیے رکھا ہے کہ آپ کا ٹیسٹ ہے. ہم لاجیکلی ثابت کریں گے کہ اس سے بیسٹ کوئی چیز پاسبل نہیں تھی. اور اگر کوئی شخص کہتا ہے اس سے بیسٹ ماڈل پاسبل ہے، تو وہ جو ماڈل لے کر آئے گا ہم اس کے اندر بھی پھر خامیاں نکال دیں گے. یہ تو سوچنے کا اپنا اپنا معیار ہے نا. تو وہ کرٹیکلی ڈسکس ہو سکتا ہے کسی چیز کی پازیٹیو چیزیں بھی اور نیگیٹو چیزیں بھی. جو خواجہ سرا کے بارے میں کیونکہ ایک پوڈ کاسٹ میں میرا خواجہ سرا میرا گیسٹ آیا تھا، تو وہ جو ہے نا دین کی طرف آ گیا تھا، کمپلیٹ چینج ہو گیا تھا. داڑھی واڑی اس نے رکھ دی تھی، ٹوپی وغیرہ پہنتا تھا. اور اس نے جو ہے نا میرے پوڈ کاسٹ میں کچھ چیزیں ڈسکس کی تھی کہ مجھے معاشرہ جو ہے نا ابھی بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہے. مطلب میں نے پورا لائف چینج کر دی اپنا. میں ڈانس کرتا تھا لیکن میں نے جو ہے نا اپنی پوری زندگی بدل دی ہے، اور مجھے معاشرہ ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہے. مجھے ابھی بھی وہی تانے سننے پڑ رہے ہیں. تو ابھی مجھے واپس میں نے دیکھا ہے کہ وہ جو ہے نا واپس ریورٹ ہو گیا اسی طرف. تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ تو وہ یہ ہم اسی کو بلیم کریں گے کہ دوبارہ کیوں ہو گیا، یا معاشرے کو ہم کریں گے کہ دونوں کو بلیم کریں گے جی. اس کو اگر کوئی شخص کھانے کے اعتبار سے ٹوکے تو وہ کیا بھوکا مر جائے گا؟ یا اسے یہ پتہ چلے کہ دودھ خالص نہیں ملتا تو اس کے بعد اس نے چائے پینا چھوڑ دینی ہے؟ دین کے بارے میں ہم اتنے سینسٹیو اور نازک مزاج کیوں ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کوئی ٹوک دے تو ہم اپنا ہی نقصان کر بیٹھتے ہیں؟ تو میں اس چیز کو صحیح نہیں سمجھتا. اس کا بھی قصور ہے، معاشرے کا بھی ہے. معاشرے سے بدلہ تو لے گا اللہ، اس نے تو اپنا نقصان خود کر لیا. اگر کوئی آپ کو اپنے دنیاوی معاملات کے اندر ٹوکتا ہے، میں نے تو نہیں دیکھا کوئی شخص دنیاوی ایک کامیاب زندگی گزار رہا ہے اور اس پہ اس سے کوئی ٹونٹ کرے تو وہ پتے پہن کے تو جنگلوں میں چلا جائے. ایسا تو کبھی نہیں ہوا. تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے. پوری دنیا بھی جمع ہو کے ہمیں یقین دلائے کہ روٹی کھانے سے موت واقع ہو جاتی ہے، لہٰذا آج کے بعد آپ نے فاقے کاٹنے، ہم کسی کی بات نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے، جو کام ہم نے کرنا ہوتا ہے ہم کر گزرتے ہیں. یہ لوگوں نے بھاگنے کے راستے نکالے ہوئے، کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر لیتے ہیں. اسی کو اگر میں یہ آفر دوں نا کہ گورنمنٹ نے اناؤنسمنٹ کی ہے کہ دوبارہ تم داڑھی رکھ لو تو روزانہ کا 1,00,000 روپیہ حکومت کی طرف سے تمہیں جو ہے وہ دیا جائے گا انعام کے طور پر، تو اسے معاشرہ کیا وہ کہے گا جی بے شک جنات بھی سارے اکٹھے ہو جائیں. تو یہ سارے اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے. یہ کوئی ریئلسٹک بات نہیں ہے. میں تو اسے ردی کی ٹوکری میں پھینکتا ہوں. کسی نے دل پہ لے لیا ہوا ہے تو وہ اپنے ساتھ خود ظلم کر رہا ہے. اپنے دنیاوی منفعت میں تو ایسا نہیں کرتے. دین کے بارے میں ہمیشہ وہ کبھی کوئی چھوٹی سی بات پہ ناراض، وہ جی مسجد میں گیا تھا، مولوی نے مجھ سے اس طریقے سے بات کی، میں نے آندہ مسجد میں نہیں جانا. وہ اسے گالیاں بھی دے اور گورنمنٹ اناؤنسمنٹ کرے کہ اس مسجد کی پہلی صف میں جو نماز پڑھے گا ایک نماز کا 1,00,000 روپیہ ملے گا. وہ کہے گا بھائی نکال گالیاں، مجھے کیا ہے، مجھے تو فائدہ مل رہا ہے. میرا یہی فائدہ جب میں اسے آخرت کا بتاتا ہوں تو کہتا ہے نہیں مولوی نے مجھے گالی دے دی، ناراض ہو کے سائڈ پہ. لہٰذا یہ بالکل فضول بات ہے. ہم ان کی کوئی حقیقت نہیں سمجھتے. ہم نے اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے. اس کے لیے دنیا کوئی بھی بات کرتی رہے، ہم اپنے خدا کے ساتھ کمٹمنٹ شو کریں اور اپنی آخرت کمائیں. چھوڑ دیں اس بات کو کہ دنیا کیا کہتی ہے. تو یہ بات بالکل فضول ہے. نہ یہ لاجیکلی درست ہے اور نہ اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے درست ہے. البتہ جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کر کے کسی کو ڈس ہارٹ کرتے ہیں انہیں ہم سمجھائیں گے کہ آپ لوگ شیطان کے راستے پہ چل رہے ہیں. آپ اللہ کے ایجنٹ نہیں ہیں. آپ کا کام تھا کہ لوگوں کو دین کے قریب کرتے نہ کہ دور کرتے. وہ ان کا وبال ہے، لیکن جو دور ہو رہے ہیں وہ خود اپنے اوپر وبال ڈال رہے ہیں. اچھا، ان کا نماز ہوتی ہے نماز نہیں تو نماز کا طریقہ انہوں نے کہاں سے سیکھ لیا؟ جہاں سے نماز سیکھی ہے وہ غسل کا طریقہ بھی سیکھ. بہت سارے ہیں جو نماز پڑھتے لیکن غسل کا طریقہ ان کو فرض کا بھی نہیں پتہ. وہ تو دیکھیں جب نماز انہوں نے سیکھی تھی تو غسل بھی ان کو سکھانا تھا نا اس بندے نے. میرا تو خیال ہے وضو غسل تو پہلے نمبر پہ سکھایا جاتا ہے معاشرے میں، یہ کام ہے. باقی یہ جو
عجیب و غریب قسم کے جو مشکل طریقے بتائے ہیں وہ تو غسل ہے بھی نہیں ہے. غسل تو سمپل ہے. باقی جن کو نہیں پتہ تو وہ سیکھیں, سیدھی سی بات ہے. ان تک نماز بھی پہنچی ہوئی ہے تو بنیادی دین دیکھیں. دنیا میں آپ کوئی ایک مسلمان انگلی رکھ کے مجھے نہیں بتا سکتے جس سے یہ نہ پتہ ہو کہ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. یہ پتہ ہے نا سب کو, تو اس کے بعد اسے پھر ہر چیز سیکھنی ہے. دنیا میں باقی سارے معاملات تو بغیر سیکھے کوئی لے کے نہیں چلتا. ایک بچہ اسکول میں داخل کروانا ہوتا ہے 50 بندوں سے پوچھتے ہیں, مشورہ کرتے ہیں, اور دین کے بارے میں کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. تو اگنورنس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں, یہ ذہن میں رکھیے گا. اچھا علی بھائی, ہمارے گھر میں بڑے بزرگ جو ہوتے ہیں اور کئی بار جب ہم ان سے نماز سنتے ہیں تو ان میں کافی غلطیاں ہوتی ہیں, لیکن وہ کنونس نہیں ہوتے کہ یہ غلط پڑھ رہے ہیں. ان کو یہی لگتا ہے کہ ہم تو سالوں سے یہی پڑھ رہے ہیں, بھی آپ مجھے سکھا رہے ہو. تو کیا ان کی نماز ہوگی؟ نماز ان پرنسپل تو نہیں ہوگی, باقی اللہ کی مرضی. جو اتنے متکبر ہیں کہ نہ انہوں نے سیکھا, الٹا غلطی بتانے کے اوپر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ایسے ہی پڑھ رہے ہیں, تو بھائی اگر غلطی تم سے ہوئی ہے تو آپ اپنی اصلاح کر لو. انہیں کہیں یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ لکھا کہاں ہوا ہے, دکھائیں. ان کی نماز کی کتابیں پرنٹ ہوئی ہوئی ہیں نا, ان کو کہ زبر زیر تو آپ پڑھ سکتے ہیں, دیکھیں یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. میں نے بھی کئی نمازیوں کو جب کبھی رمضان میں ہم اعتکاف بیٹھتے تھے تو نماز سنتے تھے, تو کئی بوڑھے لوگ بھی وہ بچپن سے ہی نماز غلط پڑھ رہے تھے. تو ظاہر ہے کہ اس طرح تو نماز نہیں ہوگی. باقی اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے, اس کے اوپر ہم کوئی فتویٰ نہیں لگاتے کہ اسے کوئی ہارٹ فیل ہی نہ ہو جائے اس کا. لیکن اسے یہ بتائیں گے کہ اگر پرانی غلطیوں کو تم معاف کروانا چاہتے ہو تو اب اصلاح کر لو, چھوڑو جو پہلے ہو چکا وہ ہو چکا, اب تو اپنی اصلاح کرو. لیکن اتنا تکبر کہ میں پہلے چکے غلط کرتا رہا اب بھی غلط کرتا رہوں گا, تو وہی بات ہے کہ اللہ کو پھر نان سیریس لینے والی بات ہے. یہی معاملہ اگر دنیاوی طور پہ ان کا ہو جائے تو یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ میں وہی کرتا رہوں گا جو پہلے تھا. اگر ان کو پہلے 10 لاکھ کا نقصان ہوا ہے اور آپ بتائیں کہ اس کی وجہ سے آپ کو 10 لاکھ کا پروفٹ ہوگا, تو وہ اپنی غلطی کو اس کی اوور کم کر لیں گے. لیکن دین کے معاملے میں کہتے ہیں نہیں ہم وہی کرتے رہیں گے. تو ٹھیک ہے, اپنے لیے خود یہ جہنم کا گڑھا کھود رہے ہیں, ہم تو صرف سمجھا سکتے ہیں. باقی انہوں نے اگر جہنم میں جانا ہے تو جائیں. اے نبی, جن کے لیے جہنم مقدر ہو چکی ہے کیا تم انہیں آگ سے بچا لو گے؟ ہم نے تمہیں ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا. وما انت علیہم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید. آپ قرآن کے ذریعے نصیحت کریں اس کو جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے. ہم نے آپ کو کسی پہ حاکم بنا کے نہیں بھیجا. یہ چیز ہے. ایک فرض نماز چھوڑنے سے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, جمعہ تو بہت دور کی بات ہے. جی ہاں, قرآن میں واضح آیت ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ, نماز قائم کرنا اور مشرک نہ ہو جانا. اور مسلم شریف میں حدیث ہے 246 کہ بندے کے شرک اور ایمان, کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. پاکستان کے شناختی کارڈ میں بے نمازی مسلمان ہے, اللہ کے نزدیک جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے. جامعہ ترمذی میں عبداللہ ابن شقیق تابعی کا قول ہے, وہ کہتے ہیں صحابہ کرام نماز چھوڑنے والے کی تکفیر کرتے تھے, اسے مسلمان نہیں سمجھتے تھے. اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ ہمارا اور منافقین کا عہد جو ہے وہ نماز کی بنیاد کے اوپر ہے. جس نے نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی اس نے کفر کیا. تو یہ تو بالکل کلیئر کٹ مسئلہ ہے. جمعہ تو بہت دور کی بات ہے. وہ جو تھا نا 3 جمعے چھوڑنے والی حدیث مسلم میں یا ابو داؤد میں کہ اللہ تعالیٰ دل پہ مہر کر دے گا, وہ جمعہ اس پوائنٹ آف ویو سے جمعے کی نماز نہیں ہے, جمعے کی گیدرنگ ہے. تو ایک دعوت میں پولیٹیکل گیدرنگ جس میں لیڈر آپ کو مستقبل کے حالات کے اوپر گائیڈ کرے, یہ اٹینڈ کرنا ضروری ہے. ادروائز آپ کو تو نہیں پتہ چلے گا میرا لیڈر کیا کر رہا ہے. تو جمعے کی جو گیدرنگ اس زمانے میں ظاہر ہے یوٹیوب چینلز تو نہیں تھے, لیڈر کی بات اس کے فالوورز تک پہنچانے کے لیے ایک ہی ذریعہ تھا کہ جمعے کے خطبے میں وہ بیٹھیں اور نبی الاسلام ان کو تعلیم کریں. اسی میں آپ دیکھیں آپ جہادی مہم میں بھی روانہ کرتے تھے, چندے کی اپیل کرنی ہوتی تھی, اپنی ذات کے لیے نہیں اسلام کے لیے, وہ بھی کرتے تھے, سب کچھ اسی میں ہوتا تھا. ان کاموں کے لیے جمعہ ہے. تو اس کانٹیکس میں بات ہے کہ 3 جمعے نہیں چھوڑنے, یہ اس لحاظ سے کہ جو شخص گاؤں میں ہے تو وہ مسلسل 3 جمعے نہ چھوڑے, اگرچہ گاؤں والوں کے اوپر جمعہ فرض نہیں ہے, لیکن کم از کم 3 جمعوں میں تو ایک دفعہ آئے شہر میں اور دیکھے کہ اس وقت کیا
صورتحال چل رہی ہے. اس پوائنٹ آف ویو سے ہے. یہ نہیں کہ جو شہر کے رہنے والے لوگ ہیں وہ تو ایک نماز بھی چھوڑ دیں گے تو فارغ ہو جائیں گے, 3 جمعے چھوڑ دیں. تو یہ اس کی مس انٹرپریٹیشن لوگوں نے کر لی ہوئی ہے. تو نماز کے بارے میں ہے تو جمعہ تو ہفتے بعد آتا ہے. اچھا علی بھائی, یہ نماز میں دل نہ لگنے کی کیا وجہ ہے؟ مثلاً اگر رمضان آ جائے تو ہم نماز پڑھتے ہیں, اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں, یا عمرہ حج انسان کر لیتا ہے تو 1 مہینے 2 تک جو ہے نا وہ پابند ہو جاتا ہے نماز, پھر آہستہ آہستہ اس سے نمازیں چھوڑتا ہے پڑھنا. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ پھر جذباتی ڈاکٹرن ہے. وہ آپ جذبات کی وجہ سے ایک ماحول بنا ہوتا ہے تو آپ چلے جاتے ہیں. وہ ماحول نہ ہو تو آپ رمضان میں بھی نہ جائیں. ایک روحانی وجہ تو شیطان کا قید ہونا ہے, لیکن جو ڈومیننٹ وجہ ہے وہ ایک جذباتی ڈاکٹرن ہے, ماحول بنا ہوتا ہے. اور میں تو آپ کو رمضان کے بغیر بھی رمضان بنا کے بتا سکتا ہوں. آپ ایک نماز کے اوپر $1000 دیں نا, جس نے زندگی میں کبھی عید کی نماز بھی نہیں پڑھی ہوگی, میں آپ کو وہ پہلی صف میں کھڑا دکھا دوں گا, کیونکہ اس کی دنیاوی منفعت ہوگی. تو یہ جذباتی ڈاکٹرن ہے. انہوں نے شاید سمجھ لیا ہے کہ رمضان کا خدا کوئی اور ہے اور غیر رمضان کا خدا اور ہے, تو جذبات میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. اس لیے جیسے عید آتی ہے تو فارغ ہو جاتے ہیں. کوئی کنوکشن والا ایمان اور اسلام وہ نہیں ہوتا, تو اسے اسی طریقے سے فارغ ہو جانا چاہیے. اور وہ عید تک بھی نہیں نکالتا. ہاں, پہلے 10 دنوں میں جتنی صفحے ہوتی ہیں اگلے 10 دنوں میں اس سے کم ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, جن کے جذبات ذرا زیادہ ہوتے ہیں نا وہ اگلے 10 دن بھی نکال جاتے ہیں, اور جن کے ان سے تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں وہ اس سے اگلے 10 دن بھی. تو چاند رات تک سارے جذبات ٹھنڈے ہو چکے ہوتے ہیں, چونکہ کنوکشن والا ایمان نہیں نہ ہوتا, جذبات والا ہوتا ہے. یہی تو ہم رو رہے ہیں کہ آپ نے علمی طریقے سے خدا کو پہچاننا ہے, جذباتی طریقے سے نہیں, ورنہ یہی کچھ ہوگا. وہ تو ہندو بھی 3.5 کروڑ ہندو ہر سال گنگا پہ نہاتے ہیں. آپ کا زمزم پینے والے تو اتنے لوگ نہیں ہوتے ہیں. وہ بھی اپنے جذبات میں چل رہے ہیں, یہ بھی اپنے جذبات میں. علمی طریقے سے جب قائل ہوں گے پھر 24 گھنٹے آپ خدا کو خدا مانیں گے. پھر وہ رمضان کا خدا نہیں ہوگا یا آپ کی مرضی کا خدا نہیں ہوگا, وہ واقعی خدا ہوگا جس کو آپ واقعی اپنا رب مانیں گے, اپنا مالک مانیں گے. اچھا علی بھائی, یہ کے پی سائڈ پہ مسجدیں اکثر جو ہے نا وہ پنجاب کی نسبت بھری ہوتی ہے, مطلب نمازی جو ہے نا زیادہ ہوتے ہیں. جس طرح ایک محاورہ بھی انہوں نے فیمس کیے ہوئے کہ پٹھان جانے رمضان جانے, تو اس کے بارے میں آپ ذرا بتائیں. پٹھانوں کے کلچر میں ہے نا جی, داڑھی بھی جی, اور نماز بھی, اور معذرت کے ساتھ رزق حرام بھی. تبلیغ جماعت کے بستروں میں ہیروئن بھی اسمگل ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ کلچرل چیز ہے. میں اس کو بھی جذباتی اسلام سمجھتا ہوں. ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے تھے کہ یہ بھی بڑی نعمت ہے, ہم اس کو نعمت ہونا سمجھتے ہیں, لیکن یہ اللہ کو مطلوب نہیں ہے کہ آپ جذبات کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کے چلیں, علمی طور پر لے کے چلیں. یہی پٹھان جو ہے نا ہندو ہوتے تو آپ ان سے زیادہ پریکٹسنگ ہندو کو ہی نہ دیکھتے. ہاں, یہی اگر جیوز ہوتے تو ان سے بہتر آپ کو یہودی کوئی نظر نہ آتے. وہ ان کی اپنی نیچر ہے. تو وہ جذبات کے ساتھ ایک معاملات چل رہے ہیں. باقی میں آپ کو بتاؤں, وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں اب دوسری طرف پیراڈائم شفٹ ہو رہا ہے. آپ اسلام آباد میں آئیں, آپ کو اسلام آباد کی مساجد کے اندر جو ریشو پروپورشن ہے وہ زیادہ نظر آئے گا, اس اعتبار سے کہ اگر مسجد میں 500 نمازی ہے نا تو اس میں 450 نوجوان ہوگا. یہ چیز آپ کو نہ کے پی میں نظر آئے گی نہ کہیں اور نظر آئے گی. نوجوان طبقہ اب زیادہ دین کی طرف آ رہا ہے. کے پی کے تو کلچر میں داڑھی تھی نا, مسلمانوں کے کلچر میں داڑھی کوئی نہیں تھی. تو شکر ہے انہیں ہوش آیا, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج آپ کو نوجوان داڑھی والے نظر آتے ہیں, ورنہ پہلے نوجوان داڑھی رکھتے ہوئے ڈرتے تھے. اگر آپ نے اس کو ویڈیو میں دیکھنا ہے تو پاکستان بنانے والے جو ہمارے بزرگان دین ہیں, مجھے دکھائیں ان میں سے کتنوں کی داڑھی ہے. جتنے جلسوں میں نیچے نظر آ رہے ہیں کتنوں کی داڑھی ہیں. اس وقت لوگ کہتے تھے جوانی میں روگ لگا لیا. عورتیں کتنا پردہ کرتی تھی. آج سے 40-50 سال پہلے آپ اسلام آباد یا دوسرے شہروں کے کالجز کے باہر کھڑے ہوں, اور آج آپ کالجز کے باہر کھڑے ہوں تو آپ کو زمین اسمان کا فرق نظر آئے گا. فل حجاب میں ہیں بچیاں. یہ پکڑیں گے, علماء کے پکڑیں گے, ہمارے تو بعد میں پکڑیں گے, کیونکہ ہم نے علماء کو ملازم رکھا ہے نا, پیسوں پہ رکھا ہوا ہے نا. ان کی ذمہ داری یہ 5 وقت کی نماز پڑھانا تو نہیں ہے. ان کے محلے کے اندر کوئی نماز نہ پڑھتا ہو, انہوں نے کبھی کسی کو جا کے نہیں پوچھا. ہاں, کوئی بے نمازی آ کے رفع الیدین سے نماز شروع کر دے, اس کے باپ کو بھی سمجھانے پہنچ جاتے ہیں. کتنے بے دین ہیں یہ علماء.
ویسے آپ کو کہتے ہیں سب میرے نبی کے طریقے ہیں. اگر ایک بے نمازی رفلی دین سے نماز شروع کر دے, اس کے باپ کو کہتے ہیں تیرے بیٹے کو کیا ہو گیا, اور جب تک وہ نماز بھی نہیں پڑھ رہا تھا اس کے باپ کو کہنے کی کبھی جرت نہیں ہوئی کہ تیرا بیٹا مسجد میں نہیں آتا. یہ میں نے آپ کو ایک چھوٹا سا لیول بتایا کہ دین کے ساتھ مخلص ہیں یا اپنے فرقے اور گروہ کے ساتھ مخلص ہیں. اور یہی فرقہ واریت ہے جس کی وجہ سے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اسلام کے اوپر ایک پستی والا معاملہ ہے. ہم صرف تبلیغی جماعت سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اپنا سلیبس جو ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق کریں, ایک فرقے کی, ایک مولوی کی کتاب کو نہ لے کے چلیں, امت لیول کا کام کریں. جب آپ بیچ میں ایک فرقے کی کتاب سٹوریوں والی ڈال دیتے ہیں, اس کی وجہ سے مسئلہ خراب ہوتا ہے. اور اللہ نے ہماری دعا سن لی ہے. 2015 میں, آج سے آلموسٹ 8 سال پہلے, تبلیغی جماعت کے 2 ٹکڑے ہو گئے ہیں. آپ کو پتہ ہے انڈیا جہاں سے تبلیغی جماعت نظام الدین دہلی جو بنگلہ والی مسجد تھی وہاں تو ہاں جی سعد کاندھلوی صاحب نے اپنے آپ کو الگ کر لیا ہے, اور فضائل اعمال وہ نہیں پڑھتے, جو اصل مسئلہ تھا انہوں نے نکال دیا. لیکن یہاں رائے ونڈ مرکز والے وہ ابھی اپنے بزرگوں کی اسی لیگیسی کو لے کے چل رہے ہیں. انہیں نہیں سمجھ آ رہی ہے. ہم تو کہتے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ یہ بھی اپنی اصلاح کریں اور درس قرآن شروع کریں, بخاری مسلم کا درس شروع کریں. اور اگر یہ انہوں نے نہیں کرنا تو پھر اپنے آپ کو سنی کہنا, مسلمان کہنا چھوڑ دیں. پھر یہ کہیں کہ ہم اپنے بزرگوں کی تعلیمات لے کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, جس طرح میری شکل میں علماء پہ پہلی دفعہ برا وقت آ گیا کہ میں نے قرآن سے, بخاری سے, مسلم سے ان کے تراجم نکال کے پبلک کو دکھائے ہیں. یہ میرے خلاف ویڈیوز بناتے ہیں بجائے جواب دینے کے. ان پہ کبھی وقت آیا ہی نہیں تھا کہ آج تک ان سے کوئی بھرے مجمع میں پوچھے کہ بھائی یہ آیت حدیث کہاں لکھی ہے جہاں سے آپ بیان کر رہے ہو. تو یہ کہتے ہیں دیکھیں بڑے حالات سازگار تھے, انجینئر نے آ کے فتنہ ڈال دی. انجینئر نے فتنہ نہیں ڈالا, یہ سارے سوئے ہوئے تھے. میں نے ان کو جگایا کہ بھائی دیکھو تمہارا ڈرائیور گاڑی ٹھوکنے والا ہے. پہلے تو گاڑی ٹھکتی تھی, لوگ مر جاتے تھے. یہ جس طرح ہمارے بزرگ انہی فاسد عقائد کے ساتھ دنیا سے چلے گئے. اللہ کا شکر ادا کریں ہم نے ان کی اولادوں کو اب جگایا کہ بھائی دیکھو تمہارے بزرگوں کو بھی انہوں نے ٹھوکا تھا, خود بھی ٹھوکے تھے, تمہیں بھی ٹھوکیں گے. تو بات یہ ہے کہ اویئرنیس جب آتی ہے نا پھر پتہ چلتا ہے. جب تک اندھیرا نہ ہو آپ کو روشنی کی قدر نہیں آئے گی, جب تک گرمی نہ ہو ایئر کنڈیشن کی قدر نہیں آئے گی, جب تک پیاس نہ ہو پانی کی قدر نہیں آئے گی. ایک بندہ کہ جی میں اسکردو میں رہتا ہوں, ہم نے تو آج تک جو ہے وہ اے سی کے بارے میں سنا ہی نہیں ہے. تو ہم کہیں کہ بھائی آپ کو اس آزمائش سے نہیں گزرنا پڑا, آپ ہیٹر کی آزمائش سے ہی گزریں گے. اور اب سبی والا اسے ہیٹر کا تعارف کروانا پڑے گا. تو یہ فرق ہے نا, جس پہ جو وقت گزر رہا ہوتا ہے نا وہ اس کو بہتر سمجھ رہا ہوتا ہے. تو اگر آپ لگاتے ہیں ایڈز اور آپ اس سے پیسے کماتے ہیں, اور وہ جو ہے نا آپ پھر اس سے مدرسہ بناتے ہیں یا کوئی دین جس طرح باقی ایئرون کے اسمگل بنا رہے ہیں, نہیں میں نہیں یہ کام کرتا. نہیں اچھا, یہ ایڈ جو یوٹیوب کی طرف سے ایڈز آ رہے ہیں آپ وہ بول رہے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہے؟ جی ظاہر ہے, میں ان کو پلیٹ فارم دے رہا ہوں نا. اچھا ہاں ویڈیو ایڈز کے لیے مجھے انہوں نے تھرائز کیا نا کہ میں آف کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, دیکھیں ایک یہ ہے کہ راہ چلتے میں جراثیم انہیل کر لوں, ٹھیک ہے, اس کی کوئی معافی ہو سکتی ہے, میرا اختیار نہیں ہے. لیکن آپ میرے سامنے امرود کاٹ کے رکھیں اور اس میں کیڑے نکل آئیں اور میں کہوں کہ نہیں یار اتنے جراثیم جاتے ہیں, چلو بسم اللہ پڑھ کے یہ بھی جانے دو, تو یہ تو نہیں ہو سکتا. یہ بات سورۃ الاحزاب میں ہے, وہ تو اللہ نے انٹروین کیا ہے کہ انہیں طلاق دو. پھر انہیں ذرا خیال آیا کہ ہم نے کرنا. بخاری مسلم میں آپ 1 مہینہ تک ناراض رہے, گھر کی چھت پہ چلے گئے, اسے ایلا کہتے ہیں, جس میں وہ آپ کے جسم پہ چٹائی کے نشان تھے. حضرت عمر ملنے گئے اور آنکھوں میں آنسو آ گئے, بیویوں سے ناراض ہو کے اوپر شفٹ ہوئے تھے. پھر قرآن کی آیات نازل ہوئی سورۃ الاحزاب کی پارہ نمبر 21 کے اینڈ پہ, نبی اپنی بیویوں سے فرماؤ اگر تم دنیا اور اس کی دولت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں پھر طلاق دے کے رخصت کر دیتا ہوں, اور اگر اللہ اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو اسی طریقے سے نبی کے ساتھ اسی فقر میں گزارا کرنا ہوگا. تو ان کی خوش نصیبی تھی کہ اللہ نے انہیں توفیق دے دی توبہ کی, اور انہوں نے اپنی اصلاح کر لی. مسلم شریف میں ایک اور حدیث ہے کہ دنیا برتنے کی جگہ ہے اور سب سے بہترین سرمایہ نیک بیوی ہے. نصیحت تو ہم ایک ہی کریں گے آپ کو کہ اس پلانٹ ارتھ پہ آپ کو کسی ہستی نے بنا کے پٹ کیا ہے, اور مرنے کے بعد آپ نے اس کے حضور پہ پیش ہونا ہے, اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے. موت سے پہلے اپنی آخرت کی تیاری کر لیں, اور آخرت کی تیاری کے لیے سب سے پہلے خدا کی پہچان ہو, خدا کے دین کی پہچان ہو. اور اگر آپ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے تو ایٹ لیسٹ آپ کو ایک ایج تو ملا کہ آپ مسلمان ہیں. تو اب اس کے اوپر آپ ریلائی نہ کریں, بلکہ ٹرو دین کو حاصل کرنے کی کوشش کریں جو دین کتاب و سنت کے اندر ہے. صرف ان بابوں کو مانیں جو کتابوں کو مانتے ہیں اور کتابوں کی تعلیمات سکھاتے ہیں,
اور جو بابوں کی تعلیمات سکھا رہے ہیں اور کتابوں کے غدار ہیں، تو نہ ایسے بابوں کی کوئی عزت ہے، نہ ان کی بات آپ نے ماننی ہے، کیونکہ بابوں کی عزت کتابوں کی وجہ سے تھی۔ اگر کوئی اپنی کتابوں کا غدار ہو جائے، کوئی قرآن کا غدار ہے، بخاری کا غدار ہے، مسلم کا غدار ہے، تو وہ بابا اس قابل نہیں ہے کہ اس کی عزت کی جائے۔ تو دیکھیں ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ بھی انہوں نے دھوکہ کیا، آپ کے ساتھ بھی دھوکہ نہ کریں۔ جب تک بات قرآن و سنت کے ریفرنس سے آپ ویریفائی نہ کر لیں تو کسی کی بات کے اوپر عمل نہ کریں۔ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عملها فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن الملك يومئذ الحق للرحمن الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين
كفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم